اس جدید دور میں تعلیمی اداروں کو دیکھنا ہے اور حکومت کے تعلیم اچھی اور مفت والے بلند بانگ دعووں کو۔ بدین ضلع کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کو دیکھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تعلیم نے کتنی ترقی کی ہے۔ بدین ضلع سمیت ساحلی علاقوں میں 70 سے زائد ایسے اسکول موجود ہیں جن کی بلڈنگیں تو موجود نہیں ہیں، وہ جھونپڑی نما کمروں جو گاؤں اور گوٹھوں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنوا کر سردی، گرمی یا بارشیں ہوں تدریسی عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ اور ضلع بھر ساحلی علاقوں درجنوں ایسے بھی اسکول موجود ہیں جن کی بلڈنگیں مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔ ان اسکولوں میں سینکڑوں طلباء و طالبات اور مقررہ اسٹاف کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، اور کئی ایسے بھی گاؤں اور گوٹھ موجود ہیں جنہیں سیاسی طور پر دو اسکول کی بلڈنگیں دی گئی ہیں۔ ان اسکولوں میں اسٹاف تو مقرر مگر بچے نہ ہونے کے سبب وہ اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، اور ان اسکولوں میں مقررہ اسٹاف ڈیوٹیاں کرنے کے بجائے اپنا ذاتی کاروبار کر کے گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ بدین ضلع سمیت ساحلی علاقوں میں قائم سرکاری اسکولوں کی کئی بلڈنگیں مرمت نہ ہونے کے سبب خستہ حالی کا شکار ہو کر تباہ ہو چکی ہیں۔ سینکڑوں طلباء و طالبات اور مقررہ اسٹاف کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ کئی مرتبہ ان اسکولوں کی چھتوں کے ٹکڑے گرنے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں، پھر بھی ان اسکولوں کی نہ مرمت ہوئی نہ ہی اس کی تعمیرات ہوئی ہیں، جبکہ 70 سے زائد ایسے بھی ضلع بھر اسکول موجود ہیں جو کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ جھونپڑی نما کمروں میں چل رہے ہیں۔ سردیاں، گرمیاں ہوں یا بارشیں ہوں، ان اسکولوں میں تدریسی عمل جاری رہتا ہے۔ ضلع بھر میں ایسے اسکول بھی موجود ہیں جو سیاسی بنیادوں پر منظور کیے گئے، وہاں پر بلڈنگیں اور اسٹاف تو موجود ہے مگر وہاں بچے نہ ہونے کے سبب وہ اسکول بند پڑے ہوئے ہیں۔ کئی گاؤں اور گوٹھ والوں نے بتایا کہ کئی مرتبہ مقامی تعلیم افسران کو روبرو اور تحریری طور پر اسکولوں کی خستہ حالی اور اسکولوں کی عمارتوں کے نہ ہونے کی شکایت کی، مگر افسوس کہ کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے حکومت سندھ اور محکمہ تعلیم سندھ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور تباہ حال اور جھونپڑی نما اسکولوں کی بلڈنگیں بنا کر اور بند اسکولوں کو کھول کر بدین ضلع کی تباہ ہونے والی تعلیم اور معصوم بچوں کی زندگیاں بچائی جائیں۔